بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شعیب شاہین صاحب، جناب چودھری اشتیاق خان صاحب، جناب اسد منظور بٹ صاحب، جناب سردار علی گنان صاحب، جناب شاداب حسین جعفری صاحب، جناب بھائی معظم بٹ صاحب، جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، جناب جمیل بھٹی صاحب، جناب عمر ریاض سندھو صاحب، جناب زبیر کسانہ صاحب، جناب ریاض فتیانہ صاحب، اور ہمارے سینئر لوئر جناب احمد اویس صاحب، جناب شفقت چوہان صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ سیلفیز کے لیے اور فوٹوگرافس کے لیے کافی ٹائم ہوگا، ذرا 2-4 منٹ آپ کے لوں گا، متوجہ ہو کے بات سن لیجیے گا، اس کے بعد جتنے فوٹوگرافس اور سیلفیز ہم نے لینے ہیں وہ ہم لوگ لیتے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے چودھری اشتیاق خان صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ILF کا منصب سنبھالا اور آج رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پروگرام کا انعقاد کیا لاہور میں۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں اپنی بہن رابعہ صاحبہ کا ذکر نہ کروں، وہ مصروفیات کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے وہ بہت زیادتی ہوگی۔ میں نے چودھری اشتیاق صاحب کو اور رابعہ صاحبہ کو دیکھا ہے جس دن 16 مارچ 2023 کو پولیس نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اغوا کرنے کی کوشش کی، تو اگلے دن یہیں پہ اسی لاہور ہائی کورٹ میں ان کے بار کے آفس میں ہم لوگ آئے اور چودھری اشتیاق خان صاحب اور رابعہ صاحبہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ سارے خواتین و حضرات، وکلاء حضرات کے ساتھ آپ کھڑے رہے، اور آپ جس وقت آپ نے چہل قدمی کی اور آپ زمان پار کی طرف گئے تو وہاں پہ پنجاب پولیس موم کی طرح پگھل کے تتر بتر ہو گئی، اور آپ خواتین و حضرات کی جرأت کو میں سلام کرتا ہوں۔ یہ ہے رول آف لا، اور یہ ہے سچ کی، اور یہ ہے وکلاء کی طاقت۔ یہاں پہ خواتین و حضرات یہ بھی میں کہتا چلوں، زیادہ طویل باتیں نہیں کروں گا، مختصر ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا کہ پنجاب اسمبلی نے جو پنجاب ڈیفیمیشن بل انٹروڈیوس کیا اور اس کو پاس کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی مزاحمت کرتے ہیں، اور اس کو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں بھی ہم لوگ ٹیک اپ کریں گے۔ اور یہ کالے قوانین جو ہیں یہ ایک فیشسٹ حکومت کی علامت ہوتی ہے، جہاں پہ وہ پریس کی سوچ کو، آواز کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ پہ قدقن لگانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں خواتین و حضرات۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پہ مختلف باتیں چلتی ہیں، اور ریاست کے حوالے سے ریاستی ادارے کا ایک سلوگن اٹھایا جاتا ہے۔ آپ آرٹیکل 7 پڑھیں آئین پاکستان کا، اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ریاست آپ کی مرکزی حکومت، قومی اسمبلی، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کا TMA، وہ ادارے جو کہ سیس یا ٹیکس لگا سکتے ہیں، اس کو ریاست کہتے ہیں۔ آپ کا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ریاست ہے، پر آپ کے سیکیورٹی ادارے ریاست نہیں ہیں، وہ ریاست کے ٹولز ہیں خواتین و حضرات، اور لہٰذا ان کو ریاست کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ ریاستی یا پارلیمنٹ کسی کے تابع ہو۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں ان 6 جج صاحبان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں واضح طور پہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز
اور بالخصوص ISI کا ذکر کیا اور کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ISI کے مداخلت کی وجہ سے لوور جوڈیشری میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیسز میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہمارے پابند سلاسل خواتین، ہمارے پابند سلاسل مرد حضرات، ہمارے ملٹری کورٹس کے پابند سلاسل لوگ 100 کے قریب، ان ساروں کو کیسز پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ہم لوگ ان جج صاحبان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور قانون کے لیے ایک سٹینڈ لیا اور پاکستان کو صحیح ٹریک پہ لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مرکز میں، آپ کے پنجاب میں، آپ کے سندھ میں، یہاں پہ فیشسٹ حکومتیں اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ مریم نواز کی ہو۔ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہوئی حکومتیں، ان کی پبلک مینڈیٹ ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حالات اور واقعات بہت جلد ان کو بہا کے لے جائیں گے، جس طرح کے سیلاب میں ریت کے ٹیلے کو پانی بہا کے لے جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ حکومتیں کرپٹ ہیں۔ کشمیر میں آپ دیکھیں 3 ارب روپے کا سوال تھا، 3 ارب روپیہ شہباز شریف نے ریلیز نہیں کیے، وہ اس کو چپتے تھے کیونکہ اس کا فائدہ کشمیر کے لوگوں کو تھا، پر اس نے گندم کی امپورٹ کے لیے محسن نقوی جو اس کا انٹیریئر منسٹر ہے اور یہاں کا نگراں وزیر اعلیٰ تھا، اس کے ذریعے 450 ارب روپیہ گندم کی امپورٹ کے لیے الاؤ ہوا، ریلیز ہوا، اور وہ کرپشن کا سکینڈل ابھی اس نوعیت کا ہو گیا ہے خواتین و حضرات کہ پنجاب میں اس وقت آپ کے کاشتکاروں کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ ٹوٹ گئی ہے، اور کاشتکاروں کا، محنت کشوں کا معاشی قتل شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، اور محسن نقوی اس کا آرکیٹیکٹ تھا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ دیکھتے رہیے گا اگلے دنوں میں کہ چاول کا ایک دوسرا سکینڈل ملک کو لپیٹ میں لے کے جائے گا، کیونکہ جو سمگلنگ ایران کے تیل کی ہو رہی ہے اس کی پیمنٹ یہاں پہ چاول کے ذریعے ہو رہی ہے، اور وہ سکینڈل بھی پاکستان کو، ہم ساروں کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ افراد زر دیکھیں جو اس وقت معیشت کی حالت ہے، آپ کا ہر ایک شخص مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، آپ کی شرح سود 22% تک پہنچ گئی ہے اور یہ مزید بڑھائی جائے گی۔ قرضے آپ کے کھربوں روپے کے لیے جا رہے ہیں، بین الاقوامی دنیا سے تقریباً 18 ارب ڈالر اٹھائے جانے تھے، صرف 8 ارب ڈالر اٹھائے گئے ہیں۔ بقیہ رقم آپ کی پاکستان کے مقامی مارکیٹ سے اٹھائی جائے گی، جس کی وجہ سے بے تحاشا آپ کی افراد زر تیزی سے بڑھے گی، اور بالخصوص اشیاء خورد و نوش کی افراد زر، جس کا جو اثر ہوگا وہ ہم سب پہ اور بالخصوص پاکستان کے محنت کش لوگوں پہ ہوگا۔ یہ پالیسیز ہیں آپ کی اس کمپرومائز حکومت کی، جن کا عوامی مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، اور میرے یہاں پہ ایڈیشنل سیکریٹری جنرل صاحب بھی موجود ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہو یا ہماری کور کمیٹی ہو، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات منوان اسی طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ ہمیں ملاقاتوں میں بتاتے ہیں یا وکلاء کے ذریعے ہمیں میسج آتا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات کے عین مطابق آج یا کل آپ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ فیصل آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے،
24 مئی کو یا پھر 30 مئی کو انشاءاللہ تعالی یہ جلسے فیصل آباد میں آپ کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، جو ہماری اتحادی پارٹی ہیں ان کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اسی طرح کراچی میں جلسہ تقریباً 6 جون کو متوقع 2 جون کو انشاءاللہ تعالی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس کی اپلیکیشن بھی دی جا چکی ہے، اور سندھ کے ہائی کورٹ نے ہمارے پی ٹی آئی کے ذریعے آپ کی سندھ حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ جگہ کا تعین کریں آج اور کل، ورنہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پہ لگے گی۔ اسی طرح اسلام آباد میں کیپٹل پارک F9 میں 8 جون کے جلسے کے لیے بھی ہم نے اپلیکیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جمع کرا دیا ہے۔ یہاں پہ ستم ظریفی خواتین و حضرات یہ ہے کہ چاہے میاں والی میں چار دیواری کے اندر ہمارے ایم این ایز اور ہمارے پارٹی ورکرز نے پرسوں ایک فنکشن کا انعقاد کیا، تو دہشت گرد پنجاب پولیس وہاں پہ پہنچ گئی اور ہمارے ورکرز پہ FIR انہوں نے کاٹی، اور وہاں پہ جمال خان صاحب کو، احسن خان صاحب کو اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ گجر خان میں ہمارا پارٹی آفس کا فنکشن ہونا تھا، پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ دہشت گردی کی، ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا اور ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ اس بات کی بھی کنڈمنیشن کرتا ہوں، مزاحمت کرتا ہوں کہ مارنگ بلوچ صاحبہ نے پرسوں بلوچستان کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، اور وہاں کے کوئٹہ کے اسسٹنٹ کمشنر نے اس دفتر کو سیل کر دیا۔ کیا مصیبت پڑ جاتی، کون سا آسمان اور زمین اوپر نیچے ہوتے، یا وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ پریس کانفرنس کوئٹہ میں کر لیتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں خواتین و حضرات جس کے لیے ہم سب نے آواز اٹھانی ہے۔ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بار بات کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے لیے نکلیں، کیونکہ آئین اور قانون ملک میں ہوگا تو آپ کے پیسوں کی ریل پہ ہوگی، آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کی سرمایہ کاری ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔ جس وقت آئین اور قانون نہیں ہوگا تو ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ خود یہاں پہ وکلا ہیں، ایک کانٹریکٹ میں ایک آربیٹریشن کلوز ہوتی ہے، اور جس ملک میں بین الاقوامی دنیا سے یا لوگ سرمایہ کاری کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا وہ ایسے ملک کی جوڈیشری پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں جس کے فیصلے کہیں اور لکھ کے ان کو دیے جاتے ہیں؟ اور جواب ہے ہرگز نہیں۔ وہ باہر کے کورٹس پہ انحصار کریں گے، اور ملک میں سرمایہ کاری بدقسمتی سے نہیں ہوگی، اور پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا، اور پاکستان کو بین الاقوامی دنیا میں بنانا ریپبلک کا لقب دیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کے اور ہمارے پیارے ملک میں کسی قسم کی سرمایہ کاری ہو ہی نہیں رہی، نہ ہی یہاں پہ رول آف لا ہے، نہ ہی یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ لہٰذا خواتین و حضرات، یہاں پہ ہمارے وکلاء حضرات، آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ کی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے، معاشرے میں سنی جاتی ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ مشعل راہ ہیں۔ یہ مشعل آزادی کا، رول آف لا کا آپ خواتین و حضرات نے اٹھانا ہے۔ آئیے، چاہے وہ INF کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ ہم سب کا ہو، ہم نے اس ساری چیزوں کو ہم نے اٹھانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے۔ اس سے جو ہمارا لا منسٹر ہے، اس نے جو بات کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹس کے ریمارکس کے حوالے سے یا اس کو تکلیف ہوئی، تو وہ تکلیف اس کو جائز ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے دل کی آواز اٹھائی،
حق اور سچ کی بات کی، اور ہم لوگ اپنے جسٹس صاحبان کے ساتھ ہم لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت آپ کمیشنز کی بات کرتے ہیں تو آئیے پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پبلک کریں، آپ اوجڑی کیمپ کی رپورٹ کو پبلک کریں، آپ اس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کی پبلک کریں، آپ آرمی پبلک سکول کی رپورٹ پبلک کریں، آپ باقی رپورٹس جو ہیں کمیشنز کی وہ ضرور پبلک کریں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ یہاں پہ حق اور سچ جو ہے اس کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ مجھے ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک ایکٹیوسٹ مجاہد صاحب کی 11 مہینے کے بعد ضمانت ہوئی، اور ان کو ایک بار پھر جھوٹے کیسز میں ان کو اریسٹ کر کے ہمارے مجاہد ورکر مجاہد صاحب جو ہمارے ایک بڑے قیمتی ورکر تھے، ان کی کل فوتگی ہوئی، اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ مجاہد صاحب جو فوتگی ہوئی تھی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ ان کا جیل اتھارٹیز کو معلوم تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو فالس کیسز میں مبتلا کیا گیا۔ اور ہماری یہاں پہ خواتین بھی ہیں، چاہے وہ عالیہ صاحبہ ہو چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہو، ان کو غیر ضروری طور پہ اس وقت پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں، یہاں پہ ایک ضروری ہم لوگ اس چیز کا تہیہ کریں کہ ہماری لیڈرشپ میں چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، ہماری فرسٹ لیڈی بشرا بی بی ہوں، اور سب سے اہم ہمارے ہر دل عزیز قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، ہمارے ملٹری کورٹس کے پابند سلاسل ہمارے حضرات ہوں، سب کو یکدم رہا کرنا چاہیے۔ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ان کا کوئی توشہ خانہ کیس اس کا بشرا بی بی کا اس کا تعلق ہی نہیں۔ آپ کے باقی سائفر کا کیس ہو گیا، آپ کا القادر ٹرسٹ کا ہو گیا، آپ کے اور کیسز ہو گئے، عدت کیس، یہ سب کے سب جھوٹے کیسز ہیں۔ ان کو فی الفور ختم ہونا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے 180 سیٹوں کا، جو فارم 47 کے ذریعے اس حکومت نے، اس کرپٹ حکومت نے چرایا ہے، وہ فی الفور ہمیں واپس کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 180 سیٹیں ہماری ڈائریکٹ الیکشن کی، اور ریزرو سیٹیں جس وقت ہم لوگ ملتی ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 3/4 اکثریت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ اس طرح کے قانون نہیں آئے، لیکن ایک